اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے۔ اچھا مہینہ آ رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، تو اس میں تو ظاہر ہے اللہ کی شان کے مطابق اس میں انسان کے اوپر کرامات اور انعامات ہوتے ہیں، لیکن اس حضور نے اس میں بتایا ہے شہر اللہ جو آ رہا ہے کیا لا رہا ہے، بالبرکہ، اس میں برکتیں لا رہا ہے، والرحمتیں اور رحمتیں، مغفرت، اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو برکتیں، مغفرتیں، رحمتیں ملنی ہیں ان کا بتا رہے ہیں۔ لہٰذا اس مہینے میں آگے فرماتے ہیں شہرون هو عند اللہ افضل الشہور، یاد رکھو یہ ماہ مبارک، یہ مہینہ اللہ کے نزدیک تمام مہینوں سے افضل ہے، تمام مہینوں سے افضل مہینہ ہے۔ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اس کے دن تمام دنوں سے افضل ہیں۔ وَاللَّيَالِي أَفْضَلُ اللَّيَالِي، واللیالی ہے افضل اللیالی، اور اس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں۔ وَسَاعَاتُ أَفْضَلُ السَّاعَات، ماہ رمضان کی گھڑیاں، لمحات تمام مہینے کے، تمام سال کے مہینوں کی گھڑیاں اور ساعات سے افضل ہیں۔ حضور علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا کہ اس کے دن تمام دنوں سے افضل ہیں، اس کی راتیں تمام دنوں سے تمام راتوں سے افضل ہیں، اور اس کے ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساتھ، تاکہ انسان سال بھر اگر اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو تو اس مہینے وہ اللہ کی عبادت کرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کرے۔ اصحاب کرام حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے سٹیج سے ہم نے اپنے جن صحابہ کو مانتے ہیں ان کی کبھی کوئی حدیث ہی بیان نہیں کی، ہمیں موقع ہی نہیں ملتا۔ ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام کا اتنا کلام ہے کہ ہمیں، اور یہ زیادتی ہے، صحابہ کرام سے بھی کوئی بیان ہونا چاہیے۔ ہاں، ہمارے جو صحابہ کرام ہیں، حضرت سلمان فارسی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، کہ ہم سارا سال محنت کرتے، روزی کماتے، دنیا داری کرتے، لیکن ماہ رمضان میں صرف آخرت کماتے تھے۔ ماہ رمضان کے میں ہم دنیا کی طرف کم، بلکہ ہم کام چھوڑ دیتے تھے، چھٹیاں کرتے تھے، اور ہم پھر بستر بوری بند کر کے پھر اللہ سے رشتہ لگا لیتے۔ یہ ہے کہ اس کے دنوں سے فائدہ اٹھاؤ، ماہ رمضان کی راتوں سے فائدہ اٹھاؤ، اور اس کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھاؤ۔ خود بھی حضور فرما رہے ہیں، اور تمہارے گھر والے بھی، تمہارے بچے بھی، اس لیے کہ یہ ٹائم بہت جلدی گزر جاتا ہے، ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہمارے ذہن میں یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ اس مہینے میں صرف روزہ ہی ایک عبادت ہے۔ نہیں بھائی، 24 گھنٹے کو اللہ نے عزت دی، 24 گھنٹے ماہ رمضان ہے۔ یہ صرف دن کا ماہ رمضان نہیں ہے، جتنا دن کو اللہ نے برکت اور رحمت کہا ہے، اتنے رات کو بھی اللہ نے برکت اور رحمت کہا ہے۔ دن کو آپ روزہ رکھیں۔ آگے حضور کیا فرما رہے ہیں، میں اپنی طرف سے جملہ نہیں کہتا، حضور فرماتے ہیں اللہ اکبر، فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي الشَّهْرِ الْعَظِيمِ۔ فرمایا کوئی بدبخت انسان ہوگا، شقی ترین انسان ہوگا، یعنی اتنا وہ اس کے اندر شقاوت ہوگی، بدبخت، یعنی اپنی ذات میں وہ ظالم ہوگا، بدبخت ہوگا، جس کی زندگی میں
اتنا بڑا مہینہ آئے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے. کتنا بڑا حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مہینے لوگوں کو، مومنین کو، مسلمانوں کو بخشش کر دیتا ہے. اور وہ انسان کس قدر بدبخت ہے جس کی زندگی میں یہ مہینہ آئے اور اس کے گناہ باقی ہوں. حضور فرماتے ہیں اللہ اکبر، وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطْشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَطَشَهُ. اس مہینے کو اللہ نے اس لیے خلق فرمایا تاکہ تمہیں یاد رہے آخرت کی بھوک اور پیاس قیامت کے دن. یہاں کھا لیا پی لیا رہ لیا یہ کوئی کمال نہیں ہے. اصل کھانا پینا وہ ہے کہ آخرت میں کچھ کھانے کو مل جائے. اور وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہی کھانا اور پانی دے گا جس نے ماہ رمضان میں اللہ کی عبادت کی اور آخرت کی بھوک اور پیاس سے بچنے کے لیے ماہ رمضان میں روزہ رکھا، یعنی تھوڑی دیر بھوکا رہا. یہ تھوڑی دیر چند گھنٹے بھوکا رہنا یہ اثر آخرت کی بھوک کو مٹاتا ہے. یہ تھوڑی دیر چند گھنٹے پیاسا رہنا یہ آخرت کی پیاس کے بدلے میں پانی بن جاتا ہے وہاں کا. اور اس کو تو آپ لوگوں نے نہیں لیا، مزے سے بات نہیں سنی. تو آخرت کی بھوک و پیاس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں اتنا پانی خلق کیا ہے، اتنا رزق خلق کیا ہے. سبحان اللہ کہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اتنی نعمت ہے، پانی ہے، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. بات آگے سنا دیتا ہوں. ایک شخص عابد تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، بڑا اس کو اللہ نے موقع دیا. تو انسان کی فطرت ہے، کوئی بھی ہے جس پہ وہ لگ جائے اس میں ایکسپرٹ بھی ہوتا جاتا ہے، اس میں اپنے اندر عزت بھی محسوس کرتا ہے. میں بہت بڑا عابد ہوں، میں گھنٹوں گھنٹوں کھڑے رہتا ہوں، میں نمازیں پڑھتا ہوں، میں بہت بڑا عابد. تو ایسے اس کو خیال آئے، جیسے آپ کو آتا ہے کہ میں بڑا کوئی عبادت گزار ہو گیا ہوں. توجہ ہے؟ اسے بھی خیال آیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی وقت اس کا امتحان کیا کہ میرا بندہ میری عبادت کرتے ہوئے کہہ رہا ہے. اللہ اکبر. اس کو اللہ نے ایک سفر درپیش کیا. کوئی تم نے جانا ہے، یا کوئی مر گیا ہوگا یا کوئی بیمار ہو گیا، سفر آ گیا صحرا میں ایسے راستے پہ چل پڑا جہاں راستے وہ نشان نہیں تھے. اور اسے آپ نے دیکھا ہوگا عربستان میں کوئی سڑکیں نہیں تھی، کوئی شے ہی نہیں تھی. بندے کو پتہ نہیں چلتا چلتے چلتے کہ میں مشرق جا رہا ہوں یا مغرب جا رہا ہوں، کدھر جا رہا ہوں. وہ اس راستے سے چلا، راستہ بھول گیا، چلتا ہی گیا یہاں تک کہ اس کے پاس جو پانی یا کوئی سفر کا تھا آزاد راہ وہ ختم ہو گیا. ایک وقت آیا کہ پیاس سے وہ گر جاتا ہے. کون؟ یہ عابد. جب پیاس سے گر گیا، کوئی اس کو صحرا میں اب پانی ہے نہیں، پانی ادھر ظاہر اللہ امتحان کر رہا ہے. پیاس بڑھتی جا رہی گر گیا، آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھانے لگا. بس اس نے فیصلہ کر دیا کہ شاید وقت آخر ہے اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شاید بارگاہ میں پہنچ جاؤں. اس کو دھندلی آنکھوں میں ایک شخص نظر آیا جس نے پانی اٹھایا ہوا ہے، مشک پانی کی لے کے گزر رہا ہے. اس نے اسے اشارہ کیا، کہا کہ شکر ہے کوئی تو بندہ آیا، جلدی آؤ بھائی جلدی آؤ. وہ پہنچا، اس نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟
اس نے کہا پانی پلائیں، اشارہ کیا۔ اس نے کہا میں یہاں جنگ صحرا ہے، میں یہاں بزنس کرتا ہوں، پانی بیچتا ہوں، پانی بہت دور سے لاتا ہوں، ایسے پلاؤں گا تم۔ کہا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ پانی ملے گا آپ کو۔ کہا پیسے بتائیں، میرے پاس جو ہے دیتا ہوں۔ کہا یہ پیسے نہیں چاہیے مجھے، میں آپ کو ایک گھونٹ دوں گا، اپنی زندگی کی آدھی نیکیاں مجھے دے۔ اتنا بڑا عابد، وہ چکرا گیا، تھوڑی بہت جان تھی، پھر کہتا حکم جان بچاؤ۔ اچھا بھائی یہ لے مجھے پانی پلا۔ اس نے آدھی نیکیاں دے دی، کہا یہ پانی پی، تھوڑا سا پلایا، پھر چل پڑا۔ پھر اس کو دوبارہ پیچھے پیاس کا غلبہ ہوا، پھر اس نے اس کو آواز دی۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ پیاس سے مر رہا ہوں، مجھے پانی دے۔ کہا کہ باقی زندگی کی نیکیاں بھی مجھے لکھ دے۔ توجہ فرمائیے گا۔ اس نے کہا حکم ہے کہ جان بچانی، میں کیا کروں، پھر عبادت کر لوں گا۔ بہرحال اس نے پانی مانگا، پانی دے دیا۔ وہ پانی والا جو اس وقت ساقی تھا، اس نے کہا کہ اللہ اکبر، اس کو پیغام دے، او میرے عبادت کرنے والے، تیری پوری زندگی کی عبادت قیمت تو 2 گھونٹ پانی ہے۔ جو ہم یہاں سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کچھ ہم نے کر لیا ہے، لیکن یہ پیاس آخرت کی، جو میں نے اس حضور نے فرمایا کہ ماہ رمضان اس لیے ہے فَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطْشِكُمْ فِي الجُّوعِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَطْشَهُ، کہ ماہ رمضان میں روزہ رکھ کر تم آخرت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو۔ وہاں کیسے ہو؟ وہاں ہمیں، جب کہ وہاں پہ بھوک اور یہ نہیں ہے، اس سے کئی گنا زیادہ ہوگی۔ لہٰذا ہمیں پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ دنیا میں تم بھوکے پیاسے جیسا تیسا وقت گزار لوگے، لیکن تمہیں اپنی آخرت کی بھوک اور پیاس کی سرکار فکر کرنی چاہیے۔ کیوں یہ جملہ لائے حضور خطبے میں آج اسی پہ ختم کروں، کیوں لائے؟ کہ حضور علیہ السلام نے خطبہ دیا تھا ماہ رمضان کے حوالے سے کہ یہ مہینہ آ رہا ہے، اس میں تم آخرت کی بھوک کو کیوں یاد کرایا، آخرت کی پیاس کو؟ اس لیے کہ وہاں آج اچھا کھانے والا، اچھا پہننے والا، اچھا، اس کو تو فکر ہی نہیں ہے آخرت کی۔ جس کے پاس رزق وافر ہے، اس کو کبھی سوچا ہے ایمان سے بتائیں کہ آخرت میں بھوکا ہو سکتا ہوں، آخرت میں پیاسا ہو سکتا ہوں؟ کیونکہ اس کو موقع ہی نہیں آیا۔ اس لیے روزہ رکھا گیا نا کہ امیر آدمی تو جب چاہے فریج سے نکال لیتا ہے، اس کو تو کبھی بریک فاسٹ ہوتا ہے، کبھی لنچ ہوتا ہے، کبھی عصرانہ ہوتا ہے، کبھی مغربانہ ہوتا ہے، کبھی پتہ نہیں آدھی رات والا بھی ہوتا ہے۔ امیر آدمی ہے، اس کو بھوک کا پتہ ہی نہیں ہے۔ امام نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ روزہ رکھا ہی اس لیے تاکہ اس امیر کو آخرت کی بھوک کی طرف متوجہ کرے۔ توجہ ہے؟ اور سب لوگوں کو آخرت میں بھوک، میں بار بار آخرت کی بات کر رہا ہوں کیونکہ حضور نے یہ کہا ہے وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطْشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو روزے سے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے آج وافر رزق لے کے بیٹھے ہیں، پیسے وافر ہے، یہ کل بھوکے اور پیاسے ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ میں قیامت کے دن اتنا پیسے والا، مثلا کوئی بھی آدمی، میں کسی کا نام نہیں لیتا، اللہ کہے گا چل بھائی تیرے پلے بچے گئی کچھ نہیں، کدھر جائے گا وہ اس کا سارا؟ کہاں گیا؟ اللہ کہے گا میں نے تجھے مال دیا تھا، میں نے تجھے زمین دی، میں نے تجھے بنگلے دیے، میں نے تجھے جاب دی، میں نے تجھے پیسہ دیا، تو
اپنا ہی پیٹ پالتا رہا، میرے فقراء، میرے مساکین کو تو نے خرچ کرنا گوارا نہیں سمجھا۔ تو وہ غریب جو تیرے خاندان میں، تیرے رشتہ دار، تیرے محلے والے، تیری پہنچ تک، وہ غریب، اس کا اللہ سارا نیک مال ان کو دے دے گا، اس کا مال سارا ان کو مل جائے گا۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا آج کا امیر کل کا غریب ہے، آج کا پیٹ بھر کے کھانے والا کل بھوکا ہوگا، بھوکا۔ کون؟ جس نے اپنا مال اللہ کی راہ میں غریبوں پر صرف نہ کیا، وہ لے لیں گے۔ جیسے حدیث میں ہے، اللہ کہے گا یا اہل المحشر، محشر کا میدان ہوگا، پوری امتیں قبلہ، اللہ کہے گا یا اہل الفقراء، اے جنہیں میں نے فقیر بنایا تھا، اے جنہیں میں نے غریب بنایا تھا، ایک دن کا تھا ایک دن کا نہیں تھا، پھر ساتھ بیماری دی، ساتھ مصیبت میں ڈالا، ساتھ قرضوں میں رکھا، کتنی بڑی غربت، ٹینشن ہے، اور سب سے بڑی مصیبت روایت میں ہے وہ غریبی ہے، فقیری ہے۔ توجہ کرنا، حضور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام فقیروں کو، غریبوں کو، جن کو بھوکا رکھا، جن کے پاس ایک دن کا نہیں ہے، اگر پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا، پھر بیمار، پھر مصیبت، اللہ کہے گا سر اٹھاؤ، ارفعوا رؤوسکم، بہت سارے، صرف غریب وہ سر اٹھائیں گے۔ پریشان ہو گئے آپ؟ وہ غریب تمہارے محلے کے رشتہ دار، بھائی بہن، قریبی، یہ پوری دنیا کے، یہ سر اٹھائیں گے، جی پروردگار۔ اللہ سبحانہ و پہلے نے اپنا بتائے گا کہ میں تم سے ناراض نہیں تھا کہ میں نے تمہیں غریب رکھا، پہلے اللہ ان کو راضی کرے گا، میں ناراض کہ تم دنیا میں دھکے کھائے، لوگوں کی باتیں اور ذلیل کیا، تم، یہ غربت کتنی بڑی ہے، میں تم سے ناراض نہیں تھا، تمہیں غریب کیا، میں نے تمہیں بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، کھانے کا نہیں ہے، جو غربت کی حالت ہوتی ہے، بچے پریشان کرتے، بیوی پریشان کرتی، بیچارہ ہر یہ ایک ایک آزمائش پہ اس کو نیکی ملتی ہے دنیا۔ پھر اللہ وہاں کہے گا میں نے تمہیں جو غریب رکھا تھا نا، اس لیے نہیں رکھا تھا کہ میں تم سے ناراض تھا، میں نے خود تمہیں فقیر بنایا۔ اب وہاں ہے کہ پہچانو، فعرفو، پہچانو وہ چہرے جو تمہاری مدد کرتے تھے۔ اللہ خود کہے گا وہ چہرے پہچانو جو بھوک میں تمہارے گھر دانے دیتے، آٹا دیتے، کھانے کو کچھ دیتے، تو سامنے قدر دنیا میں کھا پی لیا اور پیٹ بھر کے گٹر کے حوالے کر دیا، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ آخرت کی بھوک اور پیاس کے لیے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ہے، کسی پیاسے کو پانی پلانا ہے۔ اس لیے اللہ نے روزہ فرض کیا ہے، روزہ، تاکہ غریب بھی وہ چیز کھا لے جو زندگی بھر وہ نہیں کھا سکتا۔ روزہ یہی، اس لیے روزہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم، بھائی تم خود بھوکے رہ کے آگے دینا کا حکم ہے، یہ نہیں بھوکا رہ کے سارے رات شام کو پھر اپنے گھر اکٹھا کر دی۔ کیا فلسفہ ہے؟ میرے گھر مثال دیتا ہوں، ایسا ہے مثلا، اور شام کو جناب ہر شام دن سے بھی زیادہ خرچہ کر دیا، بھائی جس کے لیے تمہیں بھوکا بنایا، بھائی تیرے رشتہ دار بھوکے ہیں، تیرے عزیز بھوکے ہیں، تیرے قریبی بھوکے ہیں، تجھے بھوک اس لیے دکھائی کہ تو ان کا پیٹ پال، وہ بھاٹ پلٹ کے جناب اپنا ہی گھر سارا کچھ ختم کر۔ ایسے آدمی قیامت کے دن اللہ کہے گا یہ غریب ہے۔ خدا کی قسم، میں نے قرآن کا جتنا مطالعہ کیا، میرا بہت، اللہ نے مجھے اعزاز بخشا، میرا قرآن میرا پسندیدہ موضوع ہے، اور میں قرآن کمیٹی کا ممبر بھی ہوں،
اپنے پورے ملک میں ایک شیعہ نمائندہ ہے. جہاں سکالر ہیں نا، جہاں قرآن کو بیٹے اسلام آباد کہیں قرآن چھپتا ہے، غلطیاں چیک کرتے ہیں، تفسیر چیک کرتے ہیں، ان میں ایک شیعہ میں ہوں. مجھ سے پہلے علامہ نصیر اتحادی صاحب تھے کراچی سے، اس کے بعد آج کوئی سال ہو گئے کہ اللہ نے یہ مجھے شرف بخشا ہے، لیکن میں نے اپنی کبھی بات ہی نہیں کی، مجھے عادت ہی نہیں. تر صلوات اللہ آپ کو سلام. میں نے جو اپنے قرآن مجید سے اور احادیث سے اور معصوم کے فرمان سے جو نچاڑا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ یہ پسند ہے کہ جب تم اس کے مخلوق یعنی انسان غریب رشتہ دار کے پاس بیٹھ کر اس کی حاجت پوری کرتے ہو. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ مرتا ہے تو اس کی قبر میں اس کا ہم شکل ایک آ جاتا ہے کہ وہ کسی اور کی شکل دے کے ڈر ہی نہ جائے. توجہ ہے، وہ ایک اور آ جاتا ہے جو اسے باتیں کرتا ہے، اسے مانوس کرتا ہے. پریشان تو نہیں ہوگی؟ وہ اسے مانوس کرتا ہے، خوش رکھتا ہے. وہ بندہ مرتا ہے تو ساتھ قبر میں ساتھ، حشر میں ساتھ، یہ جنت ہے کہتا ہے یہ تیرے لیے، یہ دوزخ ہے تیرے لیے. نہیں، وہ ساتھ ساتھ بتاتا جاتا ہے. جیسے آپ گائیڈ ہوتے ہیں یا ٹورزم میں جاتے ہیں. توجہ ہے، جب وہ قبلہ توجہ فرمائیے گا، پوائنٹ بڑی سننے والی بات ہے. تو جب بندہ مرتا ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ اللہ ایک شکل پیدا کرتا ہے. وہ اس کو کہتا ہے یہ جنت تیرے لیے، جہنم تیرے لیے نہیں ہے. یہ سارا کرتا 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 ایک منزل پہ آ کے جب وہ جنت میں پہنچتا تو بتا آپ کون ہیں؟ Who are you؟ آپ نے اپنا تعارف نہیں کرایا. کہا کہ میں وہ نیکی اور وہ خوشی ہوں، نیکی نہیں، وہ سرور، وہ خوشی ہوں جو تو نے فلاں وقت پہ اپنے غریب بھائی یا مومن کے دل میں اس کی حاجت پوری کر کے ڈالی تھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. صلوات بھیجے بار محمد والے. یار ایسے نہیں دیا تھا، سارا خراب ہو جاتا. توجہ فرمائیں، کیا میں بات کر رہا تھا؟ کیا نیکی میں سب سے بڑی نیکی ہے کہ میں نے حدیث میں یہ دیکھا ہے بھائی جان، اللہ اس تہجد گزار کو، قیام اللیل کو، جو رات کو کھڑا ہو اور سحری تک کھڑا رہے. پہلے تو ایسا ہے ہی نہیں، کوئی ہو بھی صحیح. توجہ میری طرف رکھیں. اس قیام اللیل شخص کو اللہ پسند. جلدی ہے میرے بھائی، صلوات بر محمد و اہل بیت محمد. توجہ ہے، اسی پہ جا رہا ہوں سرکار. توجہ میری طرف رکھیے، توجہ میری طرف رکھیے. بڑا جملہ ہے. ایک بندہ قیامت رات بھر قرآن پڑھتا ہے، کہ رات بھر وہ قیام اللیل کرتا ہے، رات بھر اللہ کی عبادت میں کرتا ہے، لیکن وہ خرچ نہیں کرتا، سخی نہیں ہے. اللہ اس سے گنہگار سخی کو پسند کرتا ہے. حدیثیں، اللہ اس گنہگار کو پسند کرتا ہے جو ہے تو گنہگار لیکن اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا. تو سامعین قدر، یہ حضور فرما رہے ہیں تم کو بھوک اور قیامت کی بھوک اور پیاس سے ڈرو، کھول دو اپنے اس مہینے میں. اور یہ نہیں ہے کہ اللہ کے راہ میں دو گے اللہ پلٹائے گا، نہیں. ایک نیکی، ایک کھجور سے بھی افطار ایک پورے روزے کا ثواب ہے، اور اس کے بدلے اللہ رزق میں وسعت پیدا کر دے. سامعین قدر، اس مہینے میں اور کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کرنے کا حکم ہے. انفاق فی سبیل اللہ سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے. آیتیں پڑھو تو ٹائم نکل جائے گا.
اللہ کی راہ میں مال کرو، خرچ کرو، سرًا و علانیًا، دکھا کے چھپا کے، اللہ تعالی یعنی خرچ کرو۔ ہماری جامع مسجد ہے، مرکزی مسجد ہے، اس کی عزت آپ کی وجہ سے ہے، آپ کے تعاون کی وجہ سے ہمارا نظام چل رہا ہے اور چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو ظاہر ہے جب کوئی نئی چیز آتی ہے تو اس کا کہنا پڑتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس نے کسی ایک بندے کو افطار کرایا، اس نے گویا اس کو اللہ پورے روزے کا ثواب عطا فرمائے۔ مثلا 2 کو کرایا، 4 کو کرایا، 5 کو کرایا، 100 کو کرایا، تو آپ اتنے بندے جب افطار کرتے ہیں تو اس افطار دینے والے کو ثواب ملتا ہے۔ ہماری جامع مسجد ہے، یہاں 30 دن لوگ آتے ہیں، ماشاءاللہ مومنین آتے ہیں، پھر اس میں اہل سنت آ جاتے ہیں بہت سے زیادہ، ہم ان کو یہاں درس دیتے ہیں، ان کو ہم نے اجازت دی ہوئی ہے بھی وہ بیٹھے رہے۔ تو اس میں آپ یہاں ہمارا بورڈ بھی رکھا ہے، آپ افطار اس میں ضرور حصہ ڈالیں۔ دیکھیں حصہ افطار میں کیا ڈالنا ہے، افطاری لیں، کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھیں بڑے جہاں تسبیح زیادہ ہوتی ہے نا، مسئلہ جہاں زیادہ تسبیح، آپ جتنے بندے تسبیح پڑھیں گے تو کسی گھر میں اتنی تسبیح نہیں ہو سکتی، جتنے آپ رکوع میں کریں گے، جتنا آپ درود پڑھیں گے، کیا کسی اور جگہ ہوگا؟ مطلب پوری بلڈنگ کی بات کر رہا ہوں، امام مسجد میں اس کی روحانیت الگ ہے، تو بڑی جگہ پہ افطار دینے کا ثواب بھی الگ ہے۔ جیسے چھوٹی مسجد میں نماز کا ثواب 100 ہے مثلا، بڑی مسجد میں ایک نماز کا ثواب 1000 نماز کے برابر ہے۔ تو یہاں نیکی کرنا بھی افضل عمل ہے۔ تو میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ اس میں ضرور حصہ ڈالیں، ایک افطار لیں، اس میں نہیں لے سکتے آپ 2 خاندان کے بندے لیں، 2 بندے نہیں لے سکتے تو یہاں ضرور جمعے کو حصہ ڈالیں، کیونکہ یہ ہمارا افطار شروع ہو جاتا ہے، آپ چلے جائیں گے، دوسرا دن آ گیا پھر کوئی نہیں ملا، تیسرا دن آ گیا پھر کوئی نہیں ملا، کراتے تو ہیں ہم، جہاں ہم تھوڑے سے ڈھلے ہوتے ہیں وہاں ملک صاحب چیئرمین احسان شریف صاحب بھی اس میں توجہ فرما رہے ہیں سرکار، کہ وہ بھی تعاون کرتے ہیں، ان کی بھی افطاریاں، بلکہ ان کی 2-3 ہوتی افطاریاں تھیں۔ سامعین قادر، آپ سے درخواست ہے کہ حضور کا فرمان بھی ہے، صلوات بر محمد وعلی محمد۔ بس آخری بات، حضور اسے خطبے میں فرماتے ہیں، ایھا الناس هو شہر دعیتم فیہ ضیافت اللہ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے تمہیں اپنی میزبانی کا دعوت دی ہے، اللہ میزبان ہے، ضیافت دی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا رزق کھول دیا ہے، لہٰذا آپ کو بھی چاہیے کہ اللہ سبحانہ، پھر یہ جو عمل ہوتا ہے، مثلا آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد حکم تسبیح فاطمۃ الزہرا پڑھو، ہے نا، فوراً تسبیح پڑھو، پوچھا گیا کیوں؟ کہا کہ نماز میں جو کمی بیشی پوری ہو جاتی ہے، ایک تسبیح سے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح زندگی میں ہم بہت عبادتیں کرتے ہیں، اس کی کمی بیشی ہمارا روزہ کسی کو افطار کرانے سے۔ تو میں نے یہاں کے لیے عرض کیا ہے، ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، تو جب مولانا یہاں کا کہے، وہ کسی زمانے ہم نے ایک مولانا کہا تھا، تو مولانا صاحب کی خدمت نہیں کرتے، وہ کہ میں اپنے مولانا کی کرتا ہوں اپنے علاقے میں، توجہ نہیں کی آپ، اس بیچارے نے اپنے لیے کہا تو وہ کسی اور مولانا کی خدمت میں لگ گیا، وہ بھی مولانا ویسا بھوکا تھا۔ مولانا نے کہا میں مولانا کی خدمت کیا کرو، تو وہ ادھر سے سن لیا میں مولانا کی خدمت بہت بڑا اجر ہے، تو جا کے پھر وہ اپنے علاقے کے مولانا کی کرنے لگ گیا، تو وہ بیچارہ بھوکے کا بھوکا رہا۔ ایسا نہیں کرنا کہ افطار کا سن کے آپ کہیں اور لے جائیں، آپ نے یہاں حصہ ڈالنا ہے۔ ملک اشرف صاحب نے بھی 4 کا کہہ دیا، ہمارے حسیب گردیزی صاحب نے بھی کہہ دیا، اور بھی ماشاءاللہ ہمارے سید زید گیلانی صاحب کی طرف سے بھی آ گیا۔ آپ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ میری طرف سے حکم ہے، پہلے اس لیے بتا رہا ہوں، حکم یہ ہے جو پہلے دعوت دے اس کی آواز پر لبیک کہو۔ گویا میں ایک سوال کر رہا ہوں آپ کو اس مسجد کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے، تو مجھے اس کا جواب دینا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ آپ کو ماہ رمضان نصیب فرمائے۔
اللہ تعالیٰ اس کی سلام، جیسے حضور نے فرمایا ایھا الناس قد اقبل شہر اللہ بالبرکہ والرحمہ والمغفرہ، اے لوگو تمہاری طرف اللہ کا مہینہ اپنی برکتیں، رحمتیں، مغفرت یاد رکھے، پھر یاد رکھیں ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے۔ 3 روزے بندہ رکھے تو اس کو مہینے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے آپ افطار کریں تو اور کوئی رزق میں کمی آ جائے، یہ تو وہی سوچ سکتا ہے جس کا اللہ پہ ایمان نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو بہت زیادہ دے گا۔ میری آپ سے درخواست ہے اس کو آپ نے حصہ ڈالنا ہے۔ بڑی بڑی راتیں ہیں، شب قدر ہے، ماہ رمضان ہے، شب ضربت ہے، اس کے لیے بھی آپ اپنا نام لکھوا سکتے ہیں۔ تو آئی ہوپ کہ آپ تعاون فرمائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو اس ماہ مبارک کی تمام برکتیں، رحمتیں، مغفرتیں نصیب فرمائے۔